بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد آپ کو سما اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی فضا میں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک گونج ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اگر بات کسی سے بھی کی جائے تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں سینٹ کا اجلاس دیکھنا چاہ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو چیزیں یہ منظور ہوئیں ان دونوں جگہ پر، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا اثرات آنے والے کل پاکستان پہ مرتب ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبر رضا رضوی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جج لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی، بہت مشہور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ضیاء خان صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ طلعت حسین، عائشہ بخش اور کرن ناز سے بھی رابطہ کر لیں اگر وہ رابطے میں آ سکے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ جو آئینی ترمیم آگئی ہے اس کے اوپر جس خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی آپ نے سنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہوگا؟ اس کے اثرات بہت برے ہوں گے اور ہم ایک نئی قسم کی جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل کرائسس میں انٹر ہو جائیں گے۔ وجہ یہ کہ اس میں بہت ساری کنٹرڈکشن ہے۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ سجیسٹ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی چیف جسٹس کی۔ ساتھ ہی جو آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن ہے وہ تقرری کرے گا باقی ججز کی اور سپیریئر جوڈیشری کے ججز کی، لائک ہائی کورٹ۔ تو یہ ایک کنٹراڈکشن ہے، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی ریکمینڈ نام 3 میں سے کسی ایک کا پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو جو آرڈر ہو جائے گا۔ تو ایک آپ چیف جسٹس کی آپ 100% ایگزیکٹو طریقے سے کر رہے ہیں، اور باقی سپریم کورٹ کے ججز کی کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن، جس میں ججز بھی شامل ہیں، پارلیمان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی شبر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس لیے ہوا کہ 19ویں ترمیم پر میں جو دباؤ ڈالا گیا اس کی وجہ سے یہ ہوا؟ اس کے جو نتائج 19ویں ترمیم کو ودڈرا کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اگر ہم واپس 18ویں ترمیم میں چلے جائیں گے، اور اس میں بیلنس تھا بٹوین ججز اور پارلیمانی کمیٹی۔ پارلیمانی کمیٹی کو مضبوط کرنا چاہیے جیسے 18ویں ترمیم میں تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے جس طرح اب یہ کر رہے ہیں۔ بالکل اس کے اندر رہ کے پارلیمانی کمیٹی کا جو سٹیٹس تھا وہ ریسٹور کرنا چاہیے جو 18ویں ترمیم میں تھا۔ اور دوسری میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک آرٹیکل 190A نیا آرٹیکل بنایا جائے گا، اس کے تحت آئینی بینچ بنایا جائے گا۔ آئینی بینچ ویسے پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہے، لیکن آگے جا کے لکھا ہے کہ ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ یعنی یہ آئینی جو بینچ ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز پہ ہی مشتمل ہوگا۔ تو سپریم کورٹ کے ججز آپ اپوائنٹ کریں گے 175A کے تحت، اور بینچ جو ہے آئینی وہ آپ بنائیں گے 191 کے تحت۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 175 کے تحت ہی کچھ لوگوں کے مشتمل آئینی بینچ بنا دیا جائے؟ یہ جو ترامیم ہوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الجھنیں اور بڑھیں گی، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو آپ کو کس صاحب نے کیا سارا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار صاحب یہ ریئیکشن کے طور پہ آئی ہے، اور یہ تنگ آمد بجنگ آمد آئی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ترامیم میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر if you live I die, if I live you die، یہ عدالتوں کو اب میں یہ کہوں کہ جی وہ اوور اینڈ ابو کانسٹیٹیوشن کو یہ دیکھیں کہ جی آیا کسی طریقے سے، جیسے انہوں نے تحریک انصاف کو جب سیٹس الوکیٹ کی ہیں تو کہا جی کہ بادیو نظر میں یہ ووٹس بھی ہیں، بادیو نظر میں ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ بین ہی یہ کہتے ہیں کہ بادیو نظر میں اپوزیشن پارٹی کو بھی ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرے یا کورٹ اس کی وکٹم ہو۔ جیسے کہ بندیال کیس کے اندر 63A کے اندر کیا ضرورت پڑی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک نئی پاک ڈالی جائے، جبکہ وہ ایک ان پریکٹس ہے، وہ 63A سنس ایجز، اور پاک ڈال دی کہ اب اس کی جو سیٹ کے ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ وہ نہ کرتے تو پرویز الہی پھر چیف منسٹر نہیں بنائے جا سکتے۔ دیکھا عدالت
یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرے، حالات نہیں موافق تھے، کورٹ پی گئی. نواز شریف کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھیں وزیر اعظم کو ریموو کرنے کا طریقہ کار آئین پاکستان آیا بتانے کا قاصر تھا کہ کورٹ کو بتاتا کہ آپ نے اگر ہم اس کو استعمال نہیں کیا گیا اور ججز کو استعمال کیا گیا. آپ ایک الیکٹڈ بندے کو آپ پارلیمنٹ کو بار بار انڈرمائن کریں. پھر 19 کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں ہمارے ہاں یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر مائنڈڈ کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے کہ جب پولرائزیشن انتہائی ہو جائے ملک کے اندر، تو سپریم کورٹ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی جس میں عمران خان صاحب جو ہے یا ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہوتی، تو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، کہتے ہم نہیں مانتے. اگر حکومت یا جو اتحادی ہیں وہ انڈرمائن ہو گئے تو وہ کہیں گے ہم ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت حال میں آپ کے پاس یا تو چوائس یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں، اگر نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے کریں گے کہ آپ نے دیکھا نا کہ کیسے آئے بلاول صاحب سے لے کے ہر بندے نے کہا میں نے خود کہا ہے، میں نے کہا اگر فرض کیا یہ بلاول صاحب بھی نہیں کرتے، حکومت بھی نہیں کرتی تو کیا ہوگا، ماشاء لگا دیں گے. یہی بات میں نے کہا تھا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر سٹینڈ لیا سخت، یہ تو طریقہ صاحب کی بدقسمتی ہے. جیسے میں زیغم صاحب کو بھی اس ڈیبیٹ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. زیغم صاحب، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اب بتائیں کہ اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو بہت سنجیدہ ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو گفتگو کی مولانا کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اتفاق ہے اس ڈرافٹ کے ساتھ، لیکن جس طریقے سے اس کو پاس کیا جا رہا ہے اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کے بعد جو اوورال آپ کا انوائرمنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیے کہ وہ تو اس سے سالو نہیں ہوگا نا. جو پاکستان کے ایک سسٹم میں کنفلکٹ ہے، جو اس وقت جو تضادات پیدا ہو گئے ہیں، یہ توقع کرنا کہ پاکستان میں جو تضادات اس وقت پیدا ہوئے ہیں اس کو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ حل کر دے گی، وہ تو نہیں کرے گی. کیونکہ ظاہر ہے جو موٹیویشن ہے یقیناً اس کی پولیٹیکل تھی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومتی جماعت کو ہوگا. اگرچہ آئینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. جاگم صاحب، ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کنسنسس عوام کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تھا، تو کیا آپ اس سوچ سے اتفاق کرتے ہیں کہ کبھی بھی اگر آئینی کو ترمیم ہو تو پہلے وہ عوام میں بھیجی جائے، اس پہ ریفرینڈم کروایا جائے اور پھر پارلیمنٹ میں واپس آئے؟ یہ سوچ کیا ہے؟ جی پاکستان کے نظام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جب کوئی چیز پاکستان کے پارلیمنٹ میں آئے تو اس کو آپ ریفرینڈم کے ذریعے سے عوام میں پوچھیں. جو طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب ایک وہ اصولی طریقہ کہہ سکتے ہیں، اخلاقی طریقہ کہہ سکتے ہیں، وہ قانونی نہیں ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو ضرور شامل کیا جائے، اور جو اکثریتی پارٹیاں ہیں وہ جتنا براڈ پاسبل کنسنسس ہو سکتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑے رولز آف دا گیم جو ہوتے ہیں کسی ملک کے، وہ تو کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہوتے ہیں. یہ آپ ایک ضابطے کی بات، ایک اخلاقی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو قانونی جہاں تک بات ہے وہ 2/3 اکثریت کی ہے. لیکن پھر 2/3 اکثریت پہ یہ بات یقیناً اصولی طور پہ کی جا سکتی ہے کہ 2/3 اکثریت کس طریقے سے حاصل کی گئی. ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکوک بات نہیں ہونی چاہیے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں زیغم صاحب، اور جس طرح ان کا رائے بھی تھی اپنا ظفر کا سینٹ میں، کہ یہ جو 2/3 اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اگرچہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی تک ثبوت اس کا کوئی نہیں پیش کر سکے. ان کا یہ کہنا، اس ترمیم کا منظور ہو جانا اور اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کھچاؤ ہے یہ بڑھے گا؟ کھچاؤ میں پہلے کہہ چکا ہوں بڑھے گا. دوسرا بات، جیسے نیازی صاحب نے اپنی رائے دی کہ یہ ڈو اور ڈائی اور پولیٹیکل موٹو، تو جب اس کا بیک گراؤنڈ میں بنے تو ظاہر ہے وہ چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی، اس کا رزلٹ برا ہی ہوتا ہے. جیسے میں کہا کہ اس سے آغاز ہوگا مزید ملک میں جھگڑوں کا اور کرائسس کا اور پرابلم کا. دیکھیں پاکستان میں بھی 18ویں ترمیم کا اور 77 کا جب آئین بنا تھا تو یہ ہوا کہ مختلف فورمز پہ، جیسے بار کے فورمز ہیں، میڈیا کے فورمز ہیں، سول سوسائٹی کے فورمز ہیں، وہاں پہ پرپوزڈ
جو پورشن آف کانسٹیٹیوشن تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے، اور کنسنسس اگر آپ ڈبیٹس پڑھے، میں نے تو اپنی کتاب میں ڈبیٹس لگائی ہیں جو 73 کانسٹیٹیوشن میں، اس میں بہت لوگوں کا انپٹ لیا گیا تھا جو ممبر پارلیمنٹ نہیں تھے. اس لیے کانسٹیٹیوشن میں یا کانسٹیٹیوشن بنانے میں انپٹ لیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ عوام کے لیے مطلب کوئی رسہ کیا ہے پھر؟ رسہ یہی ہے، رسہ یہی ہے نا کہ آپ ڈائلاگ کریں. اتنے دنوں سے ڈائلاگ ہو رہا ہے اور آپ نے پچھلے 72 گھنٹے دیکھے کہ دیوانہ وار ایک دوسرے سے بات ہوئی. انہوں نے نہیں بتایا مجھے کس سیمینار کوئی میڈیا کے بیسس پہ آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر سیمینار ہو جاتے اور ڈسکشن ہو جاتی سول تو اب سوسائٹی اس کے جو نتائج ہوں گے بار وہ کونسل خراب نہیں ہوں گے. ہاں، وہ اس سے انپٹ ملتا ہے، ان ممبران کو بھی آسانی رہتی ہے. کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں سمپل جو طریقہ کار ہے 2/3 کا وہ تو استعمال ہو گیا، آئینی ترمیم ہوگی، اب وہ قانون کا حصہ بن گیا، اس کے خلاف کیا سمجھتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ کوئی سیاسی پارٹی لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے گی؟ دیکھو جی، میں اس طرح کی پروڈکشن تو بھی نہیں کر سکتا ہوں، یا انالیسس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ذرا تھوڑا سا پہلے شارٹ، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 1973 کے اندر جو کانسنسس نیشنل کانسنسس ڈیولپ ہوا تھا، بھٹو صاحب کے پاس نیچے اوپر 2/3 میجارٹی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایک بندے کو چن کے، اس وقت ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی واحد چینل تھا، اس پہ سب کو موقع دیا گیا، ڈیبیٹ اتنا ایکسٹینسو کام ہوا کہ ہر بندہ بزی تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی اپوز کر رہی ہے جی، وہ ایک فرد کے لیے اپوز کر رہی ہے یا کسی دیکھو پرنسپل میں پہ کہتا اپوز ہوں کر کہ رہی جب ہے؟ علی گوہر کی پریس کانفرنس کر لیں، یا علی ظفر صاحب کا، گوہر علی خان کی پریس کانفرنس یا علی ظفر صاحب کا سینٹ کا ایڈریس کرتی، دونوں نے کہا کہ جی ایگزیکٹلی جو مولانا کی ہے نا یہ زبردست ہے، اس پہ کنسنسس ہو چکا تھا. میں تو مہینے سے کہہ رہا تھا کہ اس کو صرف یہ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہماری کولیگ ہیں یہ تحریک انصاف کو لانے کے لیے، آن بورڈ کرنے کے لیے مولانا نے بھی اپنے موقع میں چینجز کی اور ان کے ایک پلان دیا جس میں یہ ایگری کر چکے ہوں گے. کرن ناز ہمارے ساتھ ہیں. کرن ناز، آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو یہ ترمیم پاس ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب. آپ کی آواز مجھے بہت کم آئی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے جتنا میں سمجھ پائی ہوں آپ کی بات کو. تو سر، سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اس آئینی ترمیم کو دیکھیں تو 15 ستمبر کو، اس وقت میں پاکستان میں موجود نہیں تھی، لیکن جب یہ بل پیش کیا جا رہا تھا اور اس وقت چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس وقت جو ساری سچویشن بنی تھی، تو اس وقت کا بھی ایک سما ٹی وی پر ہی میرا یہ انالیسز موجود ہو گیا. یقیناً ابھی بھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جلد یا بدیر مولانا صاحب اس سارے معاملے کے لیے مان جائیں گے اور وہ حکومت کا حصہ ہوں گے اس آئینی ترمیم پر. اور آج وہ پورے 1 مہینے کے بعد وہ دن آ گیا، 1 مہینہ 5 دن کے بعد، کہ جب یہ آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے. سر، اس میں بہت سارے یہ مطلب ترمیم پاس ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے رد عمل میں جو مخالف سیاسی پارٹی ہے اس کو کس حد تک اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گی، اور کیا پاکستان میں وہ استحکام آ جائے گا سیاسی جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیے افتخار صاحب، مسئلہ یہ کہ اگر آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی، یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کلیئرلی، بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ وہ اس مسودے پر متفق ہیں کیونکہ وہ اس تمام پروسیس کا حصہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے جو چیئرمین ہیں، جو ان کے پارٹی کے روح رواں ہیں، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس پر احتجاجاً ووٹ نہیں دیں گے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو اس ترمیم پر تنقید کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ اس سارے پروسیس سے اور سارے مسودے سے مطمئن ہیں، تو پھر اس کے بعد تنقید کرنا کچھ رہ نہیں جاتا. لیکن somehow آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل تک جو بات کرتی رہی، وہ ان کی باتوں میں یہی تھا کہ وہ باقی لوگوں کو، اگر وہ ضمیر اور بے ضمیر اور سودے کرنے والے اور 10-10 20-20 کروڑ سے لے کر 1 ارب روپے تک کی انہوں نے بات کر دی، تو یہ خود بھی تو بیسکلی یہی چاہ رہے تھے. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اگر ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو جیل سے نکال دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد آپ ترمیم کیا ووٹ لے لیں. تو بیسکلی گیو اینڈ ٹیک والی افتخار صاحب سچویشن ہوتی ہے نا ہر دفعہ جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی تو بڑا کھل کر کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ دیں اور آپ ہم سے ووٹ لے لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جہاں تک پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، دھرنے کی پالیٹکس جاری رکھے گی اور اپنی شکایات کی راستہ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس افتخار صاحب اور کچھ ہے نہیں. آئینی ترمیم کے کن 2 آرٹیکلز پر آپ کو زیادہ اعتراض ہے جو منظور ہوگی اس کا اظہار آپ نے کیا؟ کوئی ایسا آرٹیکل جو ہو جو عوام کو براہ راست متاثر کرتا ہو اور وہ ترمیم میں حصہ بن گیا ہو، وہ کون سا ہے؟ ایک تو جو آرٹیکل 199 کے حوالے سے ہے، وہ کیونکہ جو پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگوں کو جو واسطہ ہے وہ ہائی کورٹ تک ہی ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں بہت ہی کم کیسز 1-2% سے زیادہ نہیں ہم سمجھتے کہ جاتے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ فوجداری قوانین میں ترامیم ہوں گی، آپ نے سنا ہے؟ تو اس میں جو انہوں نے ایک دیا ہے کہ ایک آرٹیکل 186A میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے کوئی کیس پینڈنگ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ یا اپنے پاس جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر سکے گی. تو یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. زیغم، یہ جو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فوجداری قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں، کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے، صحیح کریں گے؟ دیکھیں، مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اشرافیہ کی نیت پر ہر وقت شک ہوتا ہے. اب جہاں تک بات ہے ہمارے مفادات کی، پاکستان کے عوام کے مفادات کی، ہمیں تو ایک فنکشنل نظام انصاف چاہیے. ایک ایسا نظام انصاف چاہیے افتخار صاحب جس میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر جائے، کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے، آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے تو 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن زیغم، اس کا مطلب ہے یہ اگر آپ کی برگلری ہو جائے، زیغم جو سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہوا اور یہ آئینی ترمیم ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. دیکھیے، ہمارے لیے براہ راست اس میں فائدہ نہیں ہے. یقیناً نظام انصاف میں اگر کوئی ہچز ہیں وہ دور ہوتی ہیں تو ایک قومی فائدے کی بات ضرور ہے. اگر یہ بہتری کی طرف جاتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ آئیڈیالوجیکلی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن عوام کے لیے اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے کہ ریلیٹیولی بہتر ہوگا. ہم کتنی دفعہ دیکھیں کہ 11 بندوں بینچ ہے، 13 ممبر بینچ ہے، 11 ممبر بینچ ہے، 7 ممبر بینچ ہے، 8 ہے. لاہور کی، کراچی کی، کوئٹہ کی رجسٹریز کینسل ہو جاتی ہیں کہ سپریم کورٹ بیٹھا ہے آئینی اس کے اوپر تشریح کے اوپر 10 دن 15 دن. تو آپ کریں کہ لامحالہ آپ کے جو 40-50 ہزار کیسز ہیں. ساکر صاحب کے وقت میں کیوں کیسز بڑھے؟ کیونکہ 184 کے تحت ہر وقت ہی آئینی فرق پڑے گا. اس کا مطلب میں آپ کو ایک پازیٹیو اس ساری چیزوں میں جو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 9 جو لائف اینڈ سیکورٹی کو ماحولیات کے بارے میں جو اس میں انہوں نے 9A ایڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ انکلوڈ کرے گا کہ صحت مند ماحول یہ بنیادی حقوق میں سمجھا جائے. اچھے پارکس ہوں گے، اچھی گھاس ہوگی، اچھے پھول ہوں گے، اچھے درخت ہوں گے، تو کتنی پازیٹیو اس میں بہت ساری چیزیں کور کی جا سکتی ہیں. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. اب کیا ہوگا، کس کو فائدہ پہنچے گا؟ سیاسی ڈھانچہ یہی رہے گا، سیاسی ڈھانچہ بدل جائے گا، سماجی ڈھانچے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے جی، آپ کچھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 25 کی جو ڈیڈ لائن ہے کہ جی اس سے پہلے امینڈمنٹ ہر حالت میں کرنی ہے، کیونکہ امینڈمنٹس کے لیے نارملی ایسے کوئی ڈیٹ اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ یہ ڈیڈ لائن ہے. آپ کا شک کیا ہے؟ شک کا کھل کے بات کریں آپ. نہیں، مجھے میرا دماغ کام نہیں کر رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو دماغ کام نہیں کر رہا؟ جی، نیازی صاحب. یہ نیازی صاحب تو وکیل ہے نہیں اس معاملے میں. یہ وکالت کی بات نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کی اور سیاست کی بات. سر، یہ جو سوچ سمجھ ہے اس میں میرا خیال ہے جس چیز یہ لا سے آپ پوچھیں نا باقی لوگوں سے. میں پوچھتا ہوں، میں زیغم صاحب سے پوچھتا ہوں. زیغم صاحب، یہ جو ایک شک کا اظہار کر رہے ہیں ایک سابق جج آف دی ہائی کورٹ کہ یہ 25 کا ایشو ہے، کوئی ڈیٹ ہے 25، یہ اگر گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا اس کی وجہ سے جو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کو نقصان ہوگا؟
دیکھیں شک کی بات نہیں ہے، یقین کی بات ہے، لیکن میں پہلے جو عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ پازیٹیو بات کیا ہے، دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی پازیٹیو بات ہے افتخار صاحب. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ایک ایسا سسٹم ہے، ایسا ہائبرڈ سسٹم ہے جو روڈ رولر کی طرح ہر بات کو روند کر اپنی مرضی پر کروا سکتا ہے، جو جیسی ترمیم چاہے لا سکتا ہے، جو جیسا قانون چاہے لا سکتا ہے. لیکن ہمیں نظر آیا ہے کہ پاکستان میں جو بچی کھچی جمہوریت ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ابھی تک بھی نیگوزیشن کی، ڈائلاگ کی بہت بڑی گنجائش ہے، اور اس ڈائلاگ کے ذریعے سے چیزیں بدل سکتی ہیں اور پاکستان میں ایک بہتری کی بات آ سکتی ہے. جاگم صاحب میں آپ ذرا پہلے ڈرافٹ کو دیکھیے. جاگم صاحب میں آپ کو روکوں گا. طلعت صاحب، طلعت حسین ہمارے ساتھ ہیں. طلعت کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی طلعت یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ترمیم پاس ہو گئی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی اس کی شدت سے مخالفت کرے گی، اور کیا آپ سمجھتے ہو کہ حالات خراب ہوں گے اور حالات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی؟ دیکھیں پاکستان میں تو افتخار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ رد عمل ایسی چیزوں کا بھی آتا ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے، اور ہم نے پنجاب کے اندر ایسے واقعات دیکھے جو خبر نہیں بھی تھی، اس کے اوپر رد عمل آ گیا، احتجاج ہے، ان کو روک نہیں رہے. تو رد عمل تو اس کا ہونا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے وہ اس ترمیم کے ذریعے طے کیا گیا ہے، اور وہ معاملہ ہے کہ عدالت کے ذریعے جب آپ سیاست کو ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے کہیں نہ کہیں آ کے بند باندھنا ہے. دوسرا میرے خیال میں پارلیمان کا جو موڈ ہے، ان کو اتنے ٹھڈے لگ چکے ہیں ماضی میں، اور ہر جماعت نے سفر کیا ہے، نون لیگ نے سفر کیا ہے، پی ایم ایل این نے سفر کیا ہے، انفرادی طور پر سینیٹرز نے سفر کیا ہے، انفرادی طور پر پارلیمنٹیرینز نے سفر کیا ہے، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کے جا سکتے تھے انہوں نے سفر کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے بذریعہ عدالتیں. تو میرے خیال میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کا رد عمل تو یقیناً آئے گا. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ تمام راستہ بند ہو گیا ہے جس پر وہ تکیہ کیے ہوئے تھے، یعنی جو خاص قسم کی ریلیف ان کو ملا کرتی تھی آئین اور قانون کے نام پر، وہ اب نہیں ملے گی. تو ظاہر ہے عمران خان اڈیالہ میں سے نکل کر آواز اپنی اٹھا کر، نکلنے سے مراد یہ کہ سیاسی طور پر آواز اٹھا کر وہ اس کو ہنگامے کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو یہ سورس ہوگا. دوسرا حامد خان صاحب کا ہم نے رویہ دیکھا ہے، وہ اپنی تمام وزاداری کو چھوڑ کر ایک اور قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ تمام تر ٹریننگ کے باوجود وہ ایک گنڈا پوری سیاست کی طرف جا رہے ہیں. تو وکلا کی طرف سے بھی ان کا گروپ آپ کو پتہ ہے، اب لاہور میں موجود ہیں، بہت تگڑا گروپ ہے ان کا. وکلا کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا. لیکن جو چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ کہ جن جج صاحبان کو یہ ترمیم متاثر کرتی ہے براہ راست، ان جج صاحبان کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا؟ کیونکہ آخری جو ایکشن تھا وہ دوسری وضاحت کا تھا. 8 جج صاحبان نے اس کو اون کیا، جس کے اوپر موجودہ چیف جسٹس نے اعتراض تو اٹھایا، لیکن ان جج صاحبان نے پہلے اعتراض کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پھر وہی وضاحت دی دوسری مرتبہ اسی انداز سے. طلعت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کو کوئی سکون نظر نہیں آتا، آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ سڑکوں پر پھر دھرنے کی بات کی جائے گی، جلوس نکالے جائیں گے اور ہنگامہ ہوگا؟ دیکھیں جو اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوں گے، لیکن یہ فیا کمپلے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اٹس اے ڈن ڈیڈ ہو گیا ہے. اب بہت کچھ نہیں ہوگا، نظام کے اندر تہلکہ نہیں بچے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا رد عمل نہیں آئے. تو وکلا کی طرف سے، مخصوص جج صاحبان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میرا خیال ہے کہ اس کا ریئیکشن لازمی آئے گا. بہت بہت شکریہ طلعت. جاگم صاحب، یہ رضوی کی خواہش ہے کہ یہ 25 تاریخ کے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جمہوریت ہے تو بات یہاں تک پہنچی ہے. نہیں، وہ اور باتوں کا جی میں پہلے تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جی میں بالکل جواب دے رہا ہوں، لیکن میں آپ نے جو فرمایا کہ اس میں اچھی بات کیا، میں بھی اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے ڈرافٹ سے اس ڈرافٹ تک نیگوسیشنز کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، جس پہ پی ٹی آئی بھی شامل تھی بٹ جے یو آئی اس میں پراپر رول تھا، اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. باقی یہ بات 25 تاریخ، آپ اس کو 25 تاریخ کا نام دیں یا کچھ اور دیر، اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے شاید نہیں ہوگی اس گروپ میں. تو شاید کہ جو موٹیویشن تھی وہ پولیٹیکل تھی،
جو موٹیویشن تھی وہ نظام انصاف کی بہتری نہیں تھی. کیا آپ یہ جو کچھ سمجھتے ہیں کیا جا رہا ہے, جو ریفارم کی جا رہی ہے, زیرم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی ریفارم کی بات ہم کرتے ہیں اور جتنی بھی آئینی ترامیم ہوئیں اس میں سیاست زیادہ ملوث ہے اب تک کی؟ سیاست کوئی بری بات نہیں ہوتی افتخار صاحب, نہیں بری بات سیاست کا نہیں ہے, ملوث ہونا بھی بری بات نہیں ہوتی. سیاسی مفادات لیکن میں کی یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے دو مومنٹس ایسے تھے جس میں سیاسی مفاد کا مطلب ہے کہ ایک سیاسی گروہ کسی ترمیم کو, قانون سازی کو دوسری سیاسی گروہ, دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف استعمال نہ کرے. یہاں پہ میرے سیاست کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, 1900 جب پاکستان کا آئین بنا اس وقت مل کر بنایا گیا, 18ویں ترمیم مل کر بنائی گئی. لیکن ترمیموں پر مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا. ترمیموں پر جو نیازی صاحب نے بات کی وہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک دفعہ آئین جو ہے اتفاق رائے سے بنا, لیکن 7 ترمیمیں بھٹو صاحب نے کی, جس میں سے انہوں نے بتایا کہ 2 پر تو آپ کہہ سکتے ہیں اتفاق رائے تھا, 4تھی, 5ویں, 6ٹھی تینوں ترمیمیں جو تھی میں سمجھتا کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں آپ کی اس مشکل کو اور آپ کی اس وجہ کو سمجھتا ہوں کہ آج کیوں ہم پھر ان ترامیم کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو چھبر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ سڑکوں پہ, آپ کب آئیں گے اس ترمیم کے خلاف؟ میرا خیال ہے جیسے زیگم صاحب نے کہا کہ کچھ پولیٹیکل لوگ اور باہر کے لوگ ریئیکشن تو شو کریں گے, مگر میری رائے پاکستان میں چاہے وہ وکلا تحریک ہو یا کوئی اور تحریک ہو, انفارچونیٹلی میری اوپینین اچھی نہیں ہے, کیونکہ وہ وہی کامیاب ہوئی ہیں جن کو کوئی ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل یعنی وہ سپورٹ نہ ہو تو یہاں تحریک آئے. جیسے وکلا تحریک 100% میں نے تو ڈاکومنٹ لگائے اپنی کتاب میں, وہ امریکن سپانسرڈ تھی, اور یہاں پہ جو ان کے نمائندے ہیں انہوں نے اس کو چلایا, اور مقصد وہ پرویز تھا, وہ ججز کے لیے نہیں تھا, نہ جوڈیشری کو. پرویز مشرف کو نکالنے کا ایک میتھڈ تھا. یہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا یہ بھی کسی سازش کا کوئی حصہ ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا جی کہ 26 آئینی ترمیم کے بارے میں میرا سٹارٹ کیا تھا کہ تنگ آمد بجانگ آمد. 25 مئی کا یہ جو ہے 25 اکتوبر کا انہوں نے کہا میجک ڈیٹ ہے. میں نے یہی کہا کہ if you live I die. میں نے تو اس کے بعد ایڈ یہی کیا کہ عدالتوں کو یہ بات خود دیکھنی تھی کہ آیا کس سٹیج پہ آئیں کہ اب وہ فاتح ہوں. 25 ڈیٹ سے پہلے 25 ڈیٹ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا, وہ یہی کہلوانا چاہ رہے تھے. نہیں, میں تو بھائی میں نے کیا کہا, میں نے لفظ کے بغیر میں نے کہا تنگ آمد بجانگ آمد, if you live I die. اچھا, اب میرے خیال میں I live you die. میں جا رہا ہوں بریک پر, آتا ہوں تو پھر آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتا ہوں. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, گئے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات, پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں 26ویں آئینی ترمیم کی گونج جاری ہے. دیکھیں اس کے کیا پازیٹیو نتائج نکلتے ہیں یا اس کے نیگیٹو نتائج نکلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں زیغم خان صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں شبر رضا رضوی صاحب, میرے ساتھ ہیں نیازی صاحب. میں زیغم صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ بطور ایک تجزیہ کار مجھے 2 فکروں میں بتائیں کہ وہ جو کچھ ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کہ مستقبل میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ میں اسے پازیٹیو کے طور پر گنوں گا, اس لیے کہ 19ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی اعلیٰ عدالت ایک ایسا ادارہ بن گئی تھی جو سیلف سلیکٹیو تھی, اپنے آپ کو خود منتخب کرتی تھی اور سیلف اکاؤنٹیبل تھی, اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی خود کرتی تھی. تو تمام دنیا میں جو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہے اس میں عدلیہ بھی چیکس اینڈ بیلنسز کے نظام سے باہر نہیں ہوتی. اس سسٹم کو انسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت تھی اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کو اور پارلیمنٹ کا رول لانے کی بھی ضرورت تھی, وہ کیا گیا ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے طور پر ایکٹ کرے. پارلیمانی پارٹیاں صرف اپنے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں, جو پارٹی مالکان ہیں, اس کے بہاف پہ ایکٹ نہ کریں, پاکستان کے عوام کے بہاف پہ ایکٹ کریں, اور رسپانسبلٹی ان کو نہیں ملی ہے اس کو ٹھیک طرح سے نبھائیں. جی شبر, اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ جج رہے ہو, آپ
वकील हो, उनके साथ काले कोट वालों के साथ आप मुजाहरीन में कभी शामिल थे, कभी नहीं शामिल थे, ये सारा जो कुछ हुआ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 25 तारीख की वजह लेता हूँ, क्या इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा या पार्लियामेंट को फ़ायदा पहुँचेगा या जमहूरी अमल को फ़ायदा पहुँचेगा? बिल्कुल, देखें, जो मैंने आपको कहा कि 19वीं तरमीम का ख़त्म करना बिल्कुल ठीक है, और लेकिन जो 175A के तहत जो जुडिशल कमीशन है उसकी फॉर्मेशन जो 18वीं तरमीम में थी वो रहनी चाहिए, लेकिन अलहदा पार्लिमानी कमेटी फॉर चीफ जस्टिस के लिए बनाना जो बनाया उससे आप इत्मीनान वो गलत है। लेकिन कोई चीज़ भी ऐसी नहीं इसमें हुई जो अच्छी हुई हो। मैंने दूसरा आपको मैंने कहा कि 9A वाली वो तो ठीक है, वो तो माहौलियाती वाली बात ठीक है, नहीं, और कोई चीज़ नहीं, बहुत सारे फैसले किए गए हैं। मेरे ख्याल में ये इसमें दो चीज़ें अच्छी हैं। 100 जो पार्लिमानी कमेटी को मजबूत करना विदिन 175A, नॉट आउटसाइड। मेरे साथ दूसरी मैं जो 25 अक्टूबर का मैं सबसे पूछ रहा था, मैं अपनी राय भी दे दूं उसमें, अगर आप चाहें। मैं आशा बख्श से मैं हेलो हाय कर लूँ, फिर आपसे राय लेता हूँ। आशा, आप से मैं सवाल करूँगा कि आप इस जो कुछ हो गया, ये तरमीम मंजूर हो गई, आप इस तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के जो सियासी माहौल है इसमें कोई ठहराव देखती हैं या नहीं देखती? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। तरमीम होने तक भी सियासी माहौल और उसमें इस्तेहकाम लाने की कोशिश तो पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातों की जानिब से भरपूर की गई है, मगर दिखाई ये देता है कि जितना पोलराइज सोसाइटी हो गई है उसमें इस सियासी इस्तेहकाम की तलाश अभी कुछ अर्सा जारी रहेगी। डिपेंड करता है कि जो आईनी तरमीम करके, कानून साजी करके जो कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है वो कितना डिलीवर कर पाता है। जाहिर बात है जो आज तरमीम हो रही है, पार्लियामेंट को ये ख्याल गुजरा कि गुज़िश्ता 10-15 साल में जिस तरीके से इदारों को डिलीवर करना था, जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, वो नहीं उस तरीके से थी। पार्लियामेंट को एक साइन, एक ब्रश या एक नॉड के साथ और प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से रिमूव किया जाता रहा, और हर कुछ अरसे बाद जब ये किया जाता रहा कुछ अदालती फैसलों के जरिए, तो खुद उन जजेस और उनके आसपास के लोग उस बात को तस्लीम करते रहे कि ये सियासत ज़दा फैसले थे। तो यहाँ आज अगर पार्लियामेंट खड़ी है कि कुछ ऐसी तरमीम की जरूरत पड़ी कि हमने पिछले 15-17 साल में जो माहौल देखा, वहां पर जो काम इदारों ने अपने अपने करने थे वो अपने दायरा कार से बाहर निकल के किए। तो वो जो हमें एक हमारे जो फैसले नजर आए, खास तौर पे पार्लियामान के मामले को लेकर, अदालती फैसलों ने पार्लियामान को मजबूर किया कि सबको एक एक दो कदम पीछे हटकर अपने दायरे में जाकर काम करने की जरूरत है। कभी पार्लियामान मजबूर हुई थी 19वीं तरमीम के लिए, क्योंकि कहा गया कि इसके बगैर आपकी 18वीं भी मसले में पड़ जाएगी, मगर 19वीं तरमीम ने क्या डिलीवर किया? उन्होंने जो मांगा उनको दिया। उनका जो ओथ था, जो अहद था, जो डिलीवर करना था, क्या वो डिलीवर कर पाए? नहीं कर पाए। सियासी अदम इस्तेहकाम 1-2 दिन में तो आता नहीं, स्टेप बाय स्टेप हमने वो अदम इस्तेहकाम की तरफ सफर किया है। हम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो करते रहे, हम जमहूरी हुकूमतों के साथ जो करते रहे, कहीं फैसले, कहीं सोच पसंद नापसंद पर चलते रहे। तो इसके बाद आज यहाँ पार्लियामान खड़ी। आशा, क्या ये जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है, आप समझते हो कि कुछ लोग इसको जो नहीं मानेंगे तो वो मुजाहरा करेंगे, वो खराबी पैदा करेंगे कि हम जमहूरी अमल है हमारा, कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं? इफ्तिखार साहब, देखिए, एहतजाज करना हक है। जमहूरी तौर पर देखें, वो खुद भी कह रहे हैं कि हम वो तो अपना फैसला खुद नहीं पूरा कर पा रहे ना। अगर एक जमात ये कह रही है कि वहां पे कोई लीडर मौजूद है, चेयरमैन के नाम से एक शख्स पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, मगर उस चेयरमैन की भी वो से ना हो और बहुत सी से मौजूद हो, एक शख्स जो इस वक्त किसी सजा की वजह से जेल के अंदर है, बानी है, ठीक है, एहतजाज करना भी हक है, लेकिन आपको सियासी तौर पर आगे बढ़ना है। आपने अपने रास्ते खोलने, अगर आपने किसी चलने वाले कारकुन का रास्ता आप समझते हो आप एहतजाज करें, मगर एहतजाज प्लान करके अदम इस्तेहकाम के लिए ना करें, आप समझते हो ना करें मुल्क और रियासत। आप समझते हो कि जमहूरी अमल आगे को बढ़ेगा? जमहूरी अमल आगे बढ़ना चाहिए, और मेरा ख्याल से अगर माशी इस्तेहकाम आएगा, अगर इसी तरीके से सर जोड़ के सियासी ताकतें, अगर कोई एक नहीं करना चाह रहा उसको छोड़ दें,
مگر قانون راستہ لے, آئین راستہ لے, سیاسی جماعتیں کنسنسس کے ساتھ راستہ لیں, اور جس بات کے لیے یہ سب کر رہی ہیں کہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, عوام کو ان کے حقوق دینے ہیں, معاشی استحکام عوام کو ملے, سیاسی استحکام عوام کو ملے, ان کے نمائندے ان کے دروازوں کے باہر معاملات حل کریں, تو پھر کوئی جتنا بھی احتجاج کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. عائشہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے وقت سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شرکت کی. جیسا اب ہم آخری اب فکروں میں جا رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ جی جس مقصد کے لیے کرائی گئی دیکھیں نا, ایک کانفرنس ہو رہی ہے, کچھ پیسے باہر سے آ رہے ہیں, کچھ اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, اور یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ ترمیم سے پہلے ہی دھرنا دھرنا ہو جائے گا, وہ جو کانفرنس ہوئی شاید وہ بھی ناکام ہو جائے گی, تو اس سے آگے تو ہم آئے ہیں, لیکن جو ان کی ریزرویشنز ہیں وہ بھی بڑی جینون ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ دیکھیں ہم کئی چیزیں مکس کر بیٹھے ہیں, مجھے ڈیڑھ منٹ دے دیں, میں اس کو ڈیڑھ منٹ دوں گا پورا, کیونکہ اس میں ختم کر. سیاسی استحکام جو ہے نا, اس کا نہ آئینی ترمیم سے کوئی تعلق ہے, نہ معاشی استحکام سے تعلق ہے. پھر کس سے تعلق ہے؟ بات کرنے میں نے کہا مجھے آپ تعلق جاننا چاہوں گا نا. میں یہی اگلا فکر آپ خود بخود میرا سیلف ایکسپلینیٹری ہے, میرا ڈیڑھ بھی خرچ ہو جائے گا اسی. سیاسی استحکام جو ہے نا, اس کا جو سیاسی استحکام کا تعلق نہ آئینی ترمیم سے ہے, نہ آپ کا جو ہے معاشی استحکام سے ہے. سیاسی استحکام کا تعلق جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک عوامی سطح پہ ہوتی ہے. آیا پبلک جو ہے ایٹ لارج وہ مطمئن ہے؟ آیا سسٹم جو سیاسی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ چلے گی نہیں چلے گی؟ اس وقت پبلک کے اندر عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے, اگر اس کو سامنے رکھیں تو وہ چاہے اس کے اوپر اگر ساری اسمبلی متفق بھی ہو جائے, اگر طریقے صاف نہیں ہوتی تو ان کی اوپینین نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار کرنے پڑیں گے کہ کیسے آن بورڈ کیا جائے, یا جو ایک ٹگ آف وار عمران خان صاحب کی اور باقی مقتدرہ کی چل رہی ہے وہ کسی اس کا حتمی نتیجہ نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ کس کروڑ, سیاسی اونٹ کس کروڑ پہ بیٹھ رہا ہے. لیکن آئینی ترمیم سے بہرحال حکومت کی جو فنکشننگ ہے اس سے بہتری آئے گی. حکومت کے پاس یہ تو گنجائش ہونی چاہیے نا کہ جتنا عرصہ ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس ان کو کوئی کسی کا خطرہ نہ ہو کہ کوئی اڑا کے رکھ دے, اچانک سپریم کورٹ فیصلہ کرے, وزیر اعظم کو جو ہے ڈسمس کر دے, یا اس کو اس طریقے سے انڈرمائن کیا جا سکے, یا اس جو باقی جو معاشی جب استحکام آئے گا تو اس کو بھی وہ اس کا کریڈٹ لیں گے کہ بھائی کم از کم ہم نے دیا. لیکن معاشی استحکام ایوب خان کے وقت میں تھا یا مشرف صاحب کے وقت میں تھا, ان کے اقتدار کو نہیں بچا سکا تھا کیونکہ دونوں کے وقت میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو تھی وہ جیپرڈائز تھی. سر آئیے اب میں آخری حصے میں 25 کو کیوں, فرض کریں 25 کو کچھ پٹیشنیں پینڈنگ پڑی ہیں, ان پینڈنگ پٹیشنوں کا فیصلہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے, تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں 25 کا یہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ امینڈمنٹس پہلے آ جائیں, اور جو نارمل سپریم کورٹ کے پاس جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے وہ پہلے تو کوشش تھی نئی کورٹ کو دے دی جائے اور قاضی صاحب کے حوالے کر دی جائے. اس میں تو گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکی. اب انہوں نے ایز اے سیکنڈ آلٹرنیٹو یہ دیکھا, پلان بی جس کو وہ کہہ رہے تھے, کہ ودن سپریم کورٹ ہی بینچ کی شکل میں سپریم کورٹ بنا دی جائے. اسی لیے اب اس میں یہ اظہار نہیں ہوتا کہ بینچ جو بنے گا سپریم کورٹ کا وہ 191A کے تحت بنے گا, اس میں یہ نہیں لگتا کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو 25 تاریخ کی بات آپ بار بار کر رہے تھے, اور میں نے کہا جو خدشہ ہے وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا. نہیں, آپ نے سنا نہیں نا میری بات. اب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز میں تو کامیاب ہو گئے کہ منصور علی شاہ, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں لے رہا ہوں نا, منصور علی شاہ صاحب اگر یہ امینڈمنٹس نہ ہوتی تو نارمل طریقے سے وہ 25 کو چیف جسٹس ہو جاتے. ٹھیک ہے نا, ہو رہی ہے میرا خیال ہے. نہیں, اب تو 3 ممبر سینئر میں سے کوئی وہ کمیٹی چنے گی نا, جو اگر یہ امینڈمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی 25 سے تو یہ 12 امینڈمنٹ تو ہو گئی ہے کمپلیٹ بھائی, تو پھر یہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی نام چنے گی. 3 میں کسی جج کو لائے گی نا, جج کو لائے گی نا, کسی کو لائے گی نا. پہلے تو جج ہی ہوتا ہے نا. نہیں بھائی, پہلے جج میں فرق ہوتا ہے. اچھا, قاضی صاحب بھی جج ہیں, منصور علی شاہ بھی فرق ہے, افتخار چودھری بھی جج ہے. آخری بات تو اس میں اب یہ, لیکن میری یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اور نیازی صاحب بھی, آپ دونوں گواہ ہیں نا, کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بیسک سٹرکچر کی بنا پہ
یہ جو امینڈمنٹس ہیں چیلنج ہو جائے گی. یہ چیلنج ہوں گی, اور یہ جو اور بنے سکون نہیں آئے گا گا. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا نا وہ بھی اتنا ہی غالباً پینفل یا ان سیوری ہوگا ٹو دا گورنمنٹ. آپ سے آخری فکرے ایک دو بس آج کے یہی اس پروگرام میں نے کو اس میں ختم یہ کریں. کرنا ہے کہ بالکل شبر صاحب نے صحیح فرمایا کہ آپ نے ایک آپ کا ٹارگٹ تھا, ایس سی او درمیان میں آ گیا, اگر ہو سکتا ہے 11-12 کو گورنمنٹ نے پلان کیا تھا, اور بالکل رائٹلی تحریک انصاف اس کو 25 تک دھکیلنا چاہتی تھی. ابھی بھی عمران خان صاحب اسپیس چاہتے تھے, اور 25 جو تھی وہ میجک ڈیٹ تھی, اور یہی ایک وجہ بنی ہے جس نے باقی ترامیم نے تو ہو ہی جانا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے بالکل گورنمنٹ کمپیلڈ تھی. اور جیسے شروع آغاز یہی تھا کہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے اتنی ایرجنسی کے ساتھ, اور گورنمنٹ نے اپنا پرپز اچیو کر لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ترمیم کے بعد ان کو وقتی طور پہ ایک پیس آف مائنڈ مل گیا ہے. ان کے انسرٹینٹی تھا کہ جو رزلٹ بھی کھلیں گے, دیکھو کیا کیا ان کو نازل کر دیا گیا شبر تھا. رضا رضوی صاحب آپ کا شکریہ. انہوں نے باقی پوائنٹ چھوڑ دیے اس لارجر پوائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے. ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہی بات میں حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا جو حاصل کلام بتا دوں نا, یہ شروع سے ہی یہی 4-5 پوائنٹس ہوں گے باقی تحریک انصاف کو بورڈ پہ لانے کے لیے. اور پہلے دن سے 3-4 پوائنٹ کے اوپر میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ اس پہ کنسنسس تھا فضل الرحمان صاحب کا, نون کا, پچھلے مہینے پہلے بھی اور کل بھی. شبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حفیظ نیب صاحب آپ کا شکریہ. جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی, اس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کے حق میں اور خلاف جو گفتگو لوگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ آپ نے سن لی اور کچھ اب آپ سنتے رہیں گے. مجھے لاہور اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.